آج ہم بات کریں گے آٹزم کی۔ آٹزم ایک ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے جس کے بارے میں پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ آٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی کچھ اس کا ایک ڈفرینٹ قسم کا گروتھ پیٹرن نظر آتا ہے پیرنٹس کو، کہ یا تو وہ پہلے بول رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے وہ 1.5 سال کی عمر میں بالکل چپ ہو جاتا ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی دنیا میں مگن رہتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا یا نہیں انٹریکٹ کرنا چاہتا۔ اگر اس کو مونٹیسری میں بھیجتے ہیں ماں باپ تو ٹیچر ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ اور بچوں کے ساتھ بالکل ملتا گھلتا نہیں ہے اور سائڈ پر بیٹھتا ہے یا بیک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بچوں سے۔ تو اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو کہ جب ڈائگنوسس کے لیے لے کر جاتے ہیں ماں باپ کسی ایکسپرٹ کے پاس، تو وہ پھر جب پوچھتا ہے کہ جب بچہ 9 مہینے کا تھا تب اس نے فالو کرتا تھا اشارے کو یا انگلی کو یا پینسل کو یا نہیں، تو اس طرح کی بہت سارے اور جو ہیں اس کے مائل سٹونز بچے کی ڈیولپمنٹ کے، وہ سارے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آٹزم یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں ہو گیا، جی 6 سال تک تو بالکل نارمل تھا، پھر یہ اس کے بعد ہی آٹزم ہوا اس کو۔ آٹزم از ناٹ لائک دیٹ، اٹ از اے ڈس آرڈر جو کہ شروع سے ہی ہوتا ہے۔ وہ پہلے مس ڈائگنوز ہوتا تھا، اسکیزوفرینیا کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا تھا، کیونکہ اسکیزوفرینیا جو ہے وہ 6 سال کی عمر کے بعد عیاں ہوتا ہے، اور آٹزم جو ہے وہ بچپن سے شروع سے ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کے اندر، بچے کے اندر فرق ہے۔ ہم یہ ماں باپ کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چھوٹی جگہوں پر رہتے ہیں، جیسے اگر ساہیوال میں ہیں یا میر پور خاص میں ہیں، تو وہاں پر تو نہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے آٹزم کا، نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہاں کوئی تھیراپسٹ ہوتے ہیں کہ اسپیچ تھیراپسٹ ہو یا آکوپیشنل تھیراپسٹ ہو، کیونکہ ان بچوں کو ان تھیراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تو بہت ہی برا حال ہے، لیکن اور مس ڈائگنوسس ہوتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بچے کو اسکیزوفرینیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو مینٹلی سلو ہے، اس وجہ سے اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ لیکن آ جا کر جو آٹزم کا ڈائگنوسس اگر پراپرلی ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بچے جو ہیں آٹسٹک بچے اور ایڈلٹس، دے آر ویژول، یہ بہت اچھے ویژول لرنرز ہیں، اور ان کو آپ جتنا بھی ویژولی سکھائیں گے، چاہے وہ ٹائم ٹیبل ہو، چاہے وہ ایک تصویر ہو، چاہے سوشل سٹوری ہو یا پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ وہ سارے میتھڈس ہیں جس میں وہ ویژولی جو ہے وہ لرن کر سکتے ہیں۔ اب ویڈیو گیم جب سے آئی ہیں تو ان کی بہت زیادہ یہ بچے لرن کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈاکٹر ٹیمپل گرینڈن ہیں جو کہ PhD ہیں، شی از آٹسٹک۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام بہت مشہور ہیں اور خود ریسرچ بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت آٹزم کے اوپر، وہ انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود آٹسٹک ہیں۔ آٹزم کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے، 4 لڑکے اور 1 لڑکی، یہ ہوتا ہے ریشو 4:1 آٹزم کا، لیکن یہ ایک متھ ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اب جو نئی فائنڈنگز آ رہی ہیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ چھپاتی ہیں اپنے آٹسٹک ٹریٹس کو، وہ زیادہ سوشل ہوتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ اپنے جو پیئرس ہیں ان کو کاپی کریں، اور اس طرح وہ بہت عرصے تک ان ڈائگنوزڈ رہتی ہیں۔ وہ تو جب ان کے مسئلے شروع ہوتے ہیں، بڑی ہوتی جاتی ہیں، پیوبرٹی آتی ہے یا وہ کالج میں جاتی ہیں جہاں پر وہ کوپ نہیں کر رہی اور لڑکیوں کی نسبت وہ اتنی تیز نہیں ہوتی ہیں سوشل لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، تب جا کر پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ آٹسٹک ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال تک تو مینٹل ریٹارڈیشن کا ایک ٹرم یوز ہوتا تھا سب کے لیے جن کا کوئی مینٹل ایشو ہے، کیونکہ 4 قسم کی فزیکل ڈسیبلٹیز ریکگنائز ہوتی ہیں، اور اس میں فزیکل ہے، بلائنڈ ہے، ڈیف ہے، اور مینٹل ریٹارڈیشن۔ اس کو بھی بہت مشکل سے اب چینج کروایا گیا ہے، بہت سارے لابیز نے مل کر، پیرنٹس کی لابیز نے اس کو کم از کم چینج کروایا ہے۔ سندھ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ 2018 میں ان کا ایک بہترین سندھ امپاورمنٹ آف ڈسیبلٹیز ایکٹ آ گیا، جس میں ہم نے بھی ان کی مدد کی، سندھ گورنمنٹ کی، اور وہ ایکٹ صرف پاکستان کا واحد ایکٹ ہے جو کہ بچوں کی جو کہ حقوق ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ کہ وہ
کوئی آپ کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک اسکول میں ڈالا جا رہا ہے. یہ آپ کا حق ہے. یہ ان کا جو ایکٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہرحال سندھ کے اندر ایکٹ آ گیا ہے جس کا نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو حق ہے کہ وہ کورٹ جا سکیں. اگر ایک مین اسٹریم اسکول نہیں لے رہا ان کے بچے کو، ایڈمٹ نہیں کرتا، تو وہ کورٹ جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ مین اسٹریم اسکولس پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تھیراپسٹ رکھیں اور اسپیشل ایجوکیشنسٹ رکھیں تاکہ وہ آٹسٹک بچے کو اسکول کے اندر ہی اسی مین اسٹریم اسکول میں پڑھا سکیں. بہرحال آٹسٹک بچوں کے اور بھی بڑے بیہیویئر ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسپیشل تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان میں چونکہ سائیکالوجسٹ بہت کم ہیں، سائیکیٹرسٹ صرف 600 ہیں پورے پاکستان میں، تو یہ چیزیں ابھی بہت دور ہیں کہ آٹسٹک بچے اسی طرح پروگریس کریں جس طرح باقی ملکوں میں کر رہے ہیں. میں خود ایک پیرنٹ ہوں. آٹزم میرا بیٹا ہے آٹسٹک، اور ماشاء اللہ اس نے بہت خود محنت کی ہے، اور وہ وائلن بجاتا ہے، ستار بجاتا ہے، ہارمونیم، کی بورڈ. اس کے علاوہ وہ ایک بینک میں پہلے انٹرنشپ کر رہا تھا، چھوٹی سی نوکری بھی کر رہا ہے وہاں پر. مطلب ان کا یہ ہے کہ پاکستان میں ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن باقی دنیا میں جیسے ہیولٹ پیکارڈ ہے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ آٹسٹک لوگ ان کو ملیں تاکہ وہ آٹسٹک لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ ٹیپ کر سکیں. تو ہمارے ملک میں تو یہ ریکگنیشن نہیں ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگ امپلائمنٹ دیں ان کو. صرف آپ شیلٹر نہیں دیں گے، صرف آپ سپورٹ نہیں دیں گے، آپ ان کو امپلائمنٹ بھی باقاعدہ طور پہ دیجیے. ان بچوں کو، ان کو مین اسٹریم اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈالیے اور ان کا دیکھیں ٹیلنٹ کتنا آگے آپ ان کو لے کر جاتا ہے. کیونکہ ہر سوسائٹی میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرح کے لوگ ہوں. یہ جو کانسیپٹ ہے نیورو ڈائیورسٹی کا، وہ یہی ہے کہ انسان ایوالو ہوتا ہے اور ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے. مطلب آپ ہم سب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. تو آٹزم بھی ایک مختلف، آٹسٹک بندہ بھی ایک مختلف قسم کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی اتنا ہی حق ہے اور رول ہے سوسائٹی میں جتنا ہمارا ہے. تھینک یو.